سورۃ الکوثر. کوثر جو ہے کاف سا را، اس سے بنا ہے کثیر. اس میں جو ہے کثرت کے معنوں میں یہ کوثر آتا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کوثر جو ہے ایک نہر کا نام بھی ہے جو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پانی پیے گی نا، الکوثر. اس سورت کا دوسرا نام النہار بھی ہے، سورت النہار بھی اس کو کہتے ہیں. مکی سورت ہے اور 3 آیات ہے، 1 رکوع ہے. اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خیر کثیر تھی، کثرت ہے، کوثر مطلب کثرت، خیر کثیر اور بہت زیادہ عنایت کرنا، شکرانے کے طور پر پھر نماز اور قربانی کا حکم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انا، بے شک ہم نے، اعطینا، اعطا یعطی سے بنا ہے، ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر، کوثر. یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی. نہر کو بھی کوثر کہتے ہیں، وہ بھی عطا کی. اور یہ جو ہے نچلے کوثر، یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوتی ہے. اور اس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے جو ہیں پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آب یعنی کپ ہوں گے، اور ان کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ خیر سے محروم رہے. اس لیے اس حوض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو جو چاہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے تو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھی کیا کرے، خیر کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. اس خیر کثیر میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی نہر کوثر بھی ہے، یعنی بہت ساری خیر دی اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری کثرت کری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن خاص طور پر حوض کوثر. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی اس کی کیفیت طاری ہوئی. پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی قرآن کریم کی ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت الکوثر کی تلاوت فرمائی اور فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے آئے گی. اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے. ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرا امتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کیا، یعنی بدعت کی. استغفر اللہ. تو اگر ہم بدعت کرتے ہیں نا تو ہم اس خیر سے اور اس سے محروم رہ جائیں گے. کوثر جو ہے کاف سارا سے بنا ہے کثرت کے معنوں میں، اور اس لفظ میں جو ہے نا مبالغہ پایا جاتا ہے. ایک معنی اس کا خیر کثیر کیا گیا ہے، یعنی بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، اور لفظی معنی خیر کثیر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ کس کو ہٹایا جائے گا؟ جو کہ بدعت کرتا تھا، اس کو اس خیر سے محروم رکھا جائے گا. استغفر اللہ. تو ہم جو ہیں شب برات کو عید کی طرح مناتے ہیں، یا ہم عید میلاد کرتے ہیں، یا ہم نئی نئی چیز جو رسول اللہ نے نہیں کی، جو صحابہ کرام نے نہیں کی، اور ہم ایجاد کر لیتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. ہم جو ہیں اس کا پانی نہیں پی پائیں گے. تو اس لیے بدعتوں سے خاص طور سے بچنا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے ان کو بھی ہمیں روکنا چاہیے کہ نہیں بھیا بدعت مت کرو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو دین میں کچھ نئی چیز ایجاد کرنا ہے. اور اب پھر دیکھیں حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں عطا کرے گا. اس کی مٹی کستوری کی ہوگی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کے کنارے پر ایسے پرندے بیٹھے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں جیسی ہوں گی. یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ پرندے تو بڑے تر و تازہ اور خوشحال ہوں گے. آپ نے فرمایا اکلتھا انعموا منہا، اس کو کھانے والے ان سے بڑھ کر خوشحال اور تر و تازہ ہوں گے.
یعنی ان کو دیکھ کر کھانے کا دل کرے گا تو اس کو کھا لیں گے وہ. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے فرمایا میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے یعنی کور. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے، یہ نہر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خیر کثیر اس کوثر سے نوازے، اس کا پانی بھی ہم پیئے اور بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم محفوظ رہیں. اور پھر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہر وہ بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. ٹھیک ہے. اب پھر کیا کریں؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. اچھا اس میں ایک یاد رکھیں ایک بات کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے تھے، بہت ٹارچر کرتے تھے. اور پھر جب دین پھیلنے لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رک نہیں رہے تھے، تو جب دین پھیلنے لگا تو ان کو فکر بھی ہوئی تو وہ ہر طرح کی پروپیگنڈا بھی کرنے لگے رسول اللہ کو روکنے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو یا تین بیٹے ان کا انتقال ہو گیا. جب بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا اب تو ان کے دین کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو جڑ کٹا ہے. یعنی اگر کسی کا بیٹا نہیں ہوتا تھا نا تو اس کو جڑ کٹا کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ابتر کہتے تھے، جڑ کٹا کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس سے ہوئے کہ یہ جو دین ہے آگے پھیلے گا نہیں، یعنی اگر بیٹے نہیں ہیں تو یہ دین آگے پھیلے گا نہیں، تو یہ تو یہیں رک جائے گا. پھر یہ تو بڑے اس طرح خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو رسول اللہ کو تسلی کے لیے ایک تو کیا دی؟ خیر کثیر دی. ٹھیک ہے، خیر کثیر دی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو بہت ساری خیر دی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصلی، تو آپ نماز پڑھیے. صلی یصلی سے لربی کا، اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے. نہارا ینہر سے، ونہر نہار بیسیکلی بڑی قربانی کے لیے آتے ہیں. نہار کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں نا، ہم جو ہیں ذبح بھی پڑھتے ہیں، ذبح کرنا قربانی کے لیے آتا ہے، لیکن عام ذبح کے لیے آتا ہے. لیکن نہار کہتے ہیں اونٹ کی قربانی، کیونکہ وہ سب سے بڑا جانور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خیر دی اور اس کے لیے کیا کریں؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی کریں. انا بے شک شانی کا دشمن آپ کا ہوا الابتر، وہی ابتر ہے، وہی جڑ کٹا ہے. یعنی آپ اس دین کی فکر مت کریے، یہ دین تو بہت آگے پہنچے گا. آپ دشمن آپ کو کہتا ہے کہ آپ جڑ کٹیں، آپ کو کوئی جانے گا نہیں آگے، آپ کا نام آگے نہیں پھیلے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ دور دور قیامت تک آپ کا نام جاری رہے گا، قیامت تک لوگ آپ کو جانیں گے، آپ کا نام سنیں گے. لیکن آپ کے دشمن جو ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. اتنے اتنے بیٹے تھے ان کے پاس لیکن پھر بھی ان کو کوئی نہیں جانے گا، وہ آپ کا جڑ کٹا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی بھی نعمت سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا میں نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورہ البقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے. اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق تھے، امین تھے. لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو ابو جہل جو تھا وہ ناراض ہو گئے اور اپنے یعنی آپ کے اپنے خاندان کے لوگ دشمن بن گئے اور آپ کو ایسی ایسی باتیں بولنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بیچ میں کیا دیا؟ تسلی دی اور بہت سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نوازا. اور پھر دیکھیں ان شیطان جو ہوتا ہے نا معمولی سی چیزوں میں پھنسا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری خوشی ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے نا؟ جب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر نظر بھی نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے، نماز، اور پھر اس کے ساتھ تاکہ ہم دشمن کے حسد سے بچے رہے، قربانی بھی کرنی چاہیے، کل بھی پڑھنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ یہ سب کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے پاس ہے تو، تاکہ ہم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. شانی آیا ہے یہاں پر، شانی شین نون حمزہ، شین حمزہ نون سے، یعنی بغض رکھنے والا، عیب لگانے والا، یعنی دشمن. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، آپ کے نام تو بلند ہوگا، اور آج بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کا نام بلند ہے الحمدللہ.
تو جب بھی کوئی خیر ملے تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. کیا بنا لیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قل ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ کے راستے میں خوب دیں اور خوب صدقہ کریں. اور جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر سے نوازا جس سے بہت لوگ محروم ہیں اور ہمیں وہ خیر ملی. یہ الحمدللہ. اللہ اکبر.